لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تر مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے مولانا علی محمد محمدی صاحب اور انہی کے عزیز بھائی عزیز القدر جوم سلمہ اور انہی کے بستی کے اور بھائی بھی جناب ضمیر صاحب کی روح کو اصال ثواب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں کلام امام امیر المومنین یعنی حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی دامن نہج البلاغہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں: خالط الناس مخالطتان، ان متم معها بکوا علیکم، وان عشتم حنوا الیکم. صاحبان علم و فہم مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں. ترجمہ یہ ہے، فرمایا مولا نے کہ لوگوں کے ساتھ ایسے میل جول کرو کہ مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں، اور زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق رہیں. چونکہ ادارے تنظیم مکاتب کے جو خود علمی، ادبی، تربیتی گہوارہ ہے، اسی کے یہ طالب علم رہے تھے مولانا محمد علی محمد محمدی صاحب، اور پھر وہیں استاد بھی ہو. خود کا ان کا اپنا مزاج یہ تھا کہ نہایت سنجیدہ، نہایت شریف، نہایت خلیق، اور بہت زیادہ وہ باتیں آپ کے اندر تھی کہ جن کی وجہ سے چھوٹے بھی آپ سے قریب رہتے تھے اور بڑے بھی چھوٹا ہونے کے باوجود بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ابھی ادارے سے اپنے وطن جا رہے تھے، ان کے سرپرست ان کو لینے کے لیے آئے. ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی. ڈرائیور نے کسی کھڑی گاڑی میں اس گاڑی کو ٹکر ماری جس میں ادارے کے یہ طالب علم بھی کہوں، ایک استاد بھی کہوں، نہایت درجہ خوبیوں کے مالک اسی حادثے میں جاں بحق ہو گئے. جب جب ان کی باتیں، جب جب ان کی یادیں، جب جب ان کا چلنا پھرنا ادارے میں
تلاوت قرآن مجید اور تلاوت کی اصلاح، دعاؤں کی اصلاح، بچوں کو پڑھانا، بچوں کی تربیت، جب یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو خود ادارے کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قلعہ صفی حضرت صاحب رونے لگے، رو کر انہوں نے یہ کہا کہ علمی اعتبار سے جو ادارے میں ان کی خدمات تھیں، بالخصوص عربی ادب میں اچھی مہارت تھی، بڑا مضبوط تھے، کہنے کہ جتنے میں کام لیتا تھا اس قوت کو جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے، اور جتنے ان کے اساتذہ ہیں وہ بھی سب، اور جتنے طلبہ ہیں سب بہت زیادہ گریہ کیا سب نے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قول پیش کیا، زیادہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، یقین کریں میں کوئی بیان کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں، کبھی پھر آپ حضرات سے خطاب کروں گا یا کرتا آیا ہوں، پروردگار کا کرم اور محمد علی محمد کی مہربانی میرے شامل حال رہی۔ اس وقت بس ایک درد دل ہے جسے سامنے رکھنا ہے تاکہ تمام تر چاہنے والوں تک، ان کے اعزاء، قارب، والدین، سب کے لیے ذرا سا پرسے کے چند لفظ میں ادا کر سکوں۔ چونکہ ایک تو روزے کا عالم ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور 1 بجنے کے قریب ہے دن کے، تو مجھے کچھ بیان نہیں کرنا ہے۔ ہاں بس جو کہنا ہے بس وہ یہ ہے کہ مولا کا یہ ارشاد کہ خالط الناس مخالطتاً ان متم وقوع علیکم و انشتم ہنو الیکم، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ ایسے میل جول اور ایسے زندگی گزارو کہ مر جاؤ تو لوگ روئیں، زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق رہے۔ مرنے کے بارے میں پہلے کہا، زندگی کے بارے میں کہا کہ ایسے رہو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں، یعنی اس اپنی چلتی پھرتی زندگی میں، اسی حیات میں مرنے کی فکر زیادہ کرو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، مرنے کے بعد لوگ تمہارے مرنے کا احساس کریں، جب تم گزر جاؤ تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں، جب تم گزر جاؤ تو لوگوں کا جو درد ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے۔ اس طرح کی تمام تر خوبیاں جو ایک اچھے انسان میں ہونا چاہیے وہ مولانا علی محمد محمدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے آخرت کو بخیر کرے، جوار آل محمد میں ان سب کو جگہ مرحمت فرمائے۔ مگر ہاں 2 فقرے مجھے اور ہیں جو اس منزل پر کہنے ہیں کہ اگر انسان ایسی زندگی گزارے، میں آپ سے نہیں کہہ سکتا، اس ماہ مبارک رمضان میں بھی جو ان کی خدمات تھی ان میں سے ایک خدمت جو میرے علاوہ اس کی گواہی اور بھی دے سکتے ہیں، لکھنؤ سے، پورے ہندوستان سے، دیگر ممالک سے لوگ سربراہی ادارہ اور تمام تر ادارے سے تعلق رکھنے والے خادمین کی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تعزیت پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ گزر جانے والے میں بہت خوبیاں تھیں، گزر جانے والے میں اچھائیاں تھیں، اسی لیے تو لوگ تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں مستقل وہ ہر روز کی دعا ڈال دیا کرتے تھے، انہوں نے اس 24ویں روزے کی دعا میرے پاس ڈالنے کے بعد میں نے نیچے لکھ دیا جزاک اللہ، ان کے وہ الفاظ میرے پاس محفوظ ہیں موبائل میں۔ انہوں نے لکھا سرکار کچھ اور نہیں لکھیں گے، پہلی بار دیکھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا، میں نے نیچے لکھ دیا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور توفیقات میں اضافے کے بعد جو فقرہ لکھا اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی اس تحریر کو پڑھتا ہوں موبائل سے میں تب کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھی ایک جملہ لکھا کہ سرکار دعا کیجئے جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو آپ سے پھر ملاقات ہو سکے۔ بس اس ہو سکنا جو ہے اس نے جو ہے ان کو ایک آہٹ کرا دی ہوگی کہ بس اب آپ جو ہے بارگاہ پروردگار عالم میں جا رہے ہیں۔ اور سوچئے ادھر عید قریب ہے، ایک بستی میں 3 باپ ہوں گے، 3 باپ کے یہاں 3 جنازے نکلے ہوں گے جو حادثے میں شکار ہو گئے، کیا ان پہ گزری ہوگی؟ کیا قیامت کا ماحول ہوگا؟ اس کا کوئی اگر اندازہ جھلک کے طور پر اگر کوئی جھلک دیکھنا چاہے تو ادارہ تنظیم المکاتب میں آئے۔ یقین کریں اساتذہ جو ان کے ساتھی اور ان کے ملنے والے جو بھی ہیں سب جب احساس کرتے ہیں تب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، تب وہ گریے کے لیے ایک دم ہوتے نہیں ہیں، خود بخود ایک دم آنکھوں سے جو ہے
بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دعا کروں گا پروردگار ان تینوں کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، مگر بس یہ کہہ کر کہ اگر ہمارے سامنے غم کربلا نہ ہوتا تو یقین کرے صبر نہ آتا۔ کربلا نے ہمیں بتلایا تینوں اس عالم میں گئے ہیں کہ ان کے ماں باپ بھائی بہنوں کو امید رہی ہوگی کہ کب ان کا صحرا بندھے گا، کب یہ اس منزل میں آئیں گے، کب ہم دیکھیں گے، مگر وہ ساری حسرتیں، وہ ساری آرزویں سب کے دل میں رہ گئی۔ بالخصوص مولانا محمد علی محمد محمدی کے جن کے ہاں جیسے کہ مجھے خبر ملی صرف 2 بہنیں ہیں، 2 بہنوں میں اکلوتے بھائی تھے، کیا بہنوں کو یہ آرزو نہیں رہی ہوگی کہ ہم اپنے بھائی کی صحرا دیں گے؟ کہ ماں کو یہ تمنا نہیں رہی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کا صحرا باندھوں؟ باپ کی آرزوؤں کا شجر اکھڑ گیا زمین سے، ماں کی تمنائیں خاک میں مل گئی۔ کیسے اس ماں کو صبر آیا ہوگا، کیسے آ رہا ہوگا میں نہیں جانتا۔ ہاں میں بھی ایک ایسا بدنصیب ہوں کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کا غم دیکھا ہے، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں میں کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ۔ خدا سخن میرنی صلی اللہ مقامہ کی بیت یاد آ گئی مجھے کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دل کو فگار کرتا ہے لختے جگر کا داغ۔ اس بستی میں کیا عالم رہا ہوگا، ماں باپ کی کیا پوزیشن رہی ہوگی، بس انہوں نے سب نے اپنے سامنے کربلا کو آئینہ بنا کے رکھا ہوگا کہ جب جوان بیٹا، جوان بھائی جا رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف تو عالم کیا ہے، بہن قریب آئی، آ کر معلوم ہے کیا کہا تھا، اے میرے بھائی اکبر تم جا رہے ہو جاؤ، مگر جاتے جاتے بس اتنا کہتے جاؤ کہ اگر اس سر پہ صحرا سجانا تو مجھے یاد کر لینا، مجھے بلا لینا، بہن آ جائے گی۔ مگر ہاں بھائی نے بہن کو بلایا تو نہیں، وہ ضرور منظر سامنے آیا، وہ وقت سامنے آیا کہ آخری وقت ہوا، شہزادہ جناب علی اکبر نے گھوڑے سے گرنے کے بعد ایک آواز بلند کی، گھوڑے سے گرتے وقت جو کہا تھا معلوم ہے کیا کہا تھا، السلام علیکہ یا ابتا علیکہ منی السلام، اے میرے بابا میرا آخر سلام قبول کیجئے۔ دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا؟ شاید یہی آواز ہے کہ میں جوان ہوں، میرے بابا ضعیف ہے، مجھے مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، میں دور سے یہ کہہ کر کہ بابا میرا سلام قبول کیجئے تاکہ بابا بس وہی رہے، بابا چل کر نہ آئے۔ مگر چونکہ سینے میں ایک باپ کا جگر تھا، حسین چلے، آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا کس علی کو پکار رہے ہیں؟ کہ اپنے بیٹے علی تک پہنچنا ہے، اپنے بابا کو پکار رہا ہوں، اے بابا میں اپنے بیٹے تک پہنچ جاؤں۔ اب جو حسین وقت کربلا میں گئے، اب 2 فکرے ہیں اور مسائل تمام جا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کبھی اس سمت دیکھ رہے ہیں کبھی اس سمت دیکھ رہے ہیں، بیٹا علی اکبر بیٹا کہاں ہو؟ میں کہوں گا مولا بیٹے کو آواز دے رہے ہیں، آواز نہیں آئی نا، پھر حسین نے آواز دی، پھر جواب نہیں آیا، تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، جملہ سن لیجیے، مولا کہتے ہیں بیٹا علی اکبر امام وقت آواز دے رہا ہے، جیسے اتنا کہا تو ایک درد بھری آواز کانوں تک پہنچی، حسین آواز کے سہارے قریب گئے، ایک مرتبہ جا کر پہلا سوال کا بیٹا تمہارا بابا تمہیں پکار رہا تھا، تم نے میری آواز کو سنا، مجھے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ نہ جانے کسی اشارے سے علی اکبر نے کہا ہوگا بابا آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، سینے میں برچی کیا نہیں۔ سینے میں برچی کیا نہیں لگی ہے، حسین قریب بیٹھے، اکبر سے باتیں کی، پوچھا بیٹا کوئی مشکلیت ہے، کچھ کہنا ہے؟ بس وہ فکرے سن لیجئے جو مجھے پرسے کے طور پر پیش کرنے ہیں۔ اللہ اس ماں کو صبر دے جس کا یہ بیٹا گیا ہے، ان ماؤں کو اور تمام تر اعزاء قارب کو صبر دے جن کے سامنے سے یہ 3 جوان اور نوجوان چلے گئے ہیں۔ علی اکبر نے معلوم آخر وقت میں کیا کہا، بابا میں جب مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن سے وعدہ کر کے چلا تھا صغرا سے
کہ میں تجھے بلا لوں گا. بابا میں بلا تو نہیں سکا, بس اتنا کر دیجئے کہ آخر وقت میں اپنی بہن کی زیارت کر لوں. حسین نے اتنا سنا, ایک مرتبہ کہا ساری زمینیں پست ہو جائیں, وہ جگہ بلند ہو جائے جہاں اکبر کی بہن سغرا بیٹھی ہے. جب اکبر چلے تھے, سغرا نے تھوڑی سی خاک کو جمع کیا تھا, جمع کر کے اکبر سے کہا تھا بھیا اکبر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہی, بس اتنا کر دے کہ اپنے پیر کا نشان اس مٹی پر رکھ دے. اکبر نے پیر کو رکھا, نشان قدم آیا, کہا اکبر جاؤ خدا حافظ. بس اکبر اگر ممکن ہو تو بہن کو یاد کر لینا. اب جب علی اکبر کا آخری وقت آیا, حسین نے زیارت کرانا چاہی تو ابھی زیارت نہ ہوئی. علی اکبر نے پلٹ کر کہا بابا سانسیں اکھڑ رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کی بغیر زیارت کیے, بغیر آخری دیدار کیے یہ بھائی چلا جائے. ایک مرتبہ آپ جو فقرہ جو میں نے دہرایا, حسین نے کہا سب زمینیں پست ہو جائے, وہ جو زمین بلند ہو جائے جہاں پہ اکبر کی بہن سغرا بیٹھی ہے. جیسے اتنا کہا, اب جو اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو نشان قدم اکبر کا تھا اس پہ سغرا اپنا رخسار رکھے رو رہی ہے. اے باجائے اکبر, اے میرے بھائی مجھے لینے نہیں آیا. اکبر نے ادھر سغرا کو دیکھا, ادھر بھائی اور بہن کا دل ہے, بڑی محبت ہوتی ہے بھائی کو بہن سے, بہن کو بھائی سے. اکبر نے یاد کیا, یادوں کے تار سغرا کے دل سے ٹکرائے. یہاں سے اٹھنے کے بعد نانی ام سلمہ کی خدمت میں گئی, کہا نانی کیا میرا ماں جائے اکبر آ گیا, اے نانی کیا میرا ماں ایک مرتبہ نانی ام سلمہ نے کہا بیٹی تیرا اکبر نہیں آیا ہے, اکبر کی آواز تیرے کانوں میں آئی ہے. جاتے جاتے جب کہ جا رہے تھے اکبر سغرا نے کہا تھا تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. پروردگار بہنیں اپنے بھائیوں کا سہرا دیکھے. یا اللہ ماں اور باپ کو کسی کو بھی یہ غم نہ دینا جو ان ماں اور باپ کو یہ غم ملا. سغرا نے کہا تھا تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم مجھے مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. آخری ایک شعر سن لیجیے صاحب تباہ. انہوں نے کہا اے ماجا اکبر تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. تیرے آنے سے جو پہلے میں اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر. ہائے سغرا تڑپتی رہ گئی. ادھر حسین نے کیسے اپنے لال کے میت کو اٹھایا, جب اٹھانا چاہا لے جانا چاہ رہے تھے جوان کا لاشا نہیں اٹھا, ایڑیا زمین پر خط دینے لگی, آواز دی آ جاؤ بچوں. ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا, بچے آگے بڑھے. ادھر سے پالنے والی ماں کی آواز آئی ہوگی جس کا نام زینب ہے. ہائے میرا اکبر گزر گیا. ام لیلا نے کلیجے کو پکڑا ہوگا, اے میرا لال گزر گیا, میرا لاتے جگر گزر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. بارلا بطفیل حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں یہ غم
سامنے آیا، پروردگار اس مہینے کی برکت، اس عبادتوں اور دعاؤں والے مبارک مہینے کی برکت سے یا اللہ تینوں کے درجات کو بلند فرما۔ معبود ان کے والدین کو، اعزاء اقارب کو، اساتذہ کو، متعلقین کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو صبر عطا فرما۔ اس ادارے کے باپ، اس ادارے کے سربراہ مولانا عبداللہ صفی حیدر صاحب جیسے خبر سنی وہ ٹوٹ گئے تھے، پروردگار اس روحانی باپ کو بھی صبر عطا فرما۔ میرے معبود ماؤں کے جتنے بیٹے ہیں معبود سب کو سلامت رکھنا۔ معبود جن کے گھروں بیٹیاں جمع ہیں عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما۔ یا اللہ ہم عبادت کی توفیق عطا فرما، تمام مراج اعظام کی عمروں کو دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے، مخالفین، دشمنوں، عداوت رکھنے والوں اور نقصان پہنچانے والوں کے نقصانات سے محفوظ رکھنا۔ حضرت ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ تجھ سے دعا ہے محمد اور آل محمد کے طفیل میں یہ کورونا نام کی بیماری دنیا سے ختم ہو جائے۔ معبود کوئی بھی مولا کا چاہنے والا اس بیماری کی زد میں نہ آئے۔ یا اللہ مزارات مقدسہ جنت البقیع کی تعمیر کا اسباب فراہم فرما۔ جمعۃ الوداع ہے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے معبود ہم قدس کے لیے دعا کریں گے، ظالم حکومتوں سے قدس کو آزاد فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، سعودی عرب یا دیگر وہ مملکتیں کہ جو دوسروں پر ظلم کرتی ہیں ایسی حکومتوں کو میرے معبود صفائے ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ ادارہ تنزیل مکاتب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہ ادارہ سربراہ ادارہ کے زیر سایہ اس نعرے کو بلند کیے ہے کہ کوئی علی کا چاہنے والا بھوکا نہ رہے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، مومنین سے بھی گزارش ہے، مسلمین سے بھی گزارش ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے اتنا انسانوں کی خدمت کیجیے تاکہ کوئی انسان بھی بھوک کی زد میں نہ آ سکے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں پھر دعا گو ہوں، یا اللہ مولانا علی محمدی جون صلی اللہ علیہ اور جناب ضمیر صاحب، یا اللہ ان سبھی کے درجات کو بلند فرما، ان کے ماں باپ اعزاء اقارب کو صبر عطا فرما، اہل وطن کو صبر عطا فرما، دوستوں کو صبر عطا فرما۔ پھر گزارش ہے لطفاً ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا علی محمدی صاحب اور جون صلی اللہ علیہ اور ضمیر صاحب کی روح کو اصالت ثواب فرما۔